بایوپلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ہفتے آسان، معتبر اور دلچسپ سائنس پوڈ کاسٹ آپ تک پہنچیں۔ جب ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر جانداروں کو، تو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے نا؟ جیسے انسانی آنکھ کو ہی لے لیں، اس کی جو پیچیدگی ہے، اس کا کام کرنے کا طریقہ، یہ سب دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے کسی بہت ہی ذہین انجینئر نے ڈیزائن کیا ہے۔ بالکل، یہی خیال ایک ہوائی جہاز کو دیکھ کر بھی آتا ہے۔ صحیح کہا، ہمارا دماغ فوراً یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اتنی پیچیدہ چیز اتفاقاً نہیں بن سکتی۔ تو آج ہم اسی سوال کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے کہ حیاتیات میں نظر آنے والا یہ ڈیزائن کیا واقعی کسی ذہین ڈیزائنر کا کمال ہے، یا یہ صرف ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ بالکل، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دی بلائنڈ واچ میکر کے 2 شروعاتی ابواب کا انتخاب کیا ہے۔ ہمارا مقصد ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے اس بنیادی میکانزم کو سمجھنا ہے جسے فطری انتخاب یا نیچرل سلیکشن کہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ پیچیدگی جو ہمیں بظاہر ناممکن لگتی ہے، وہ بغیر کسی منصوبے یا ڈیزائنر کے لاکھوں سالوں میں خود بخود وجود میں آ سکتی ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھیں گے کہ فطرت کا یہ اندھا گھڑی ساز آخر کام کیسے کرتا ہے۔ چلیں اس اندھے گھڑی ساز کو کام کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے کسی حقیقی مثال سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں چمگادڑ کی جو مثال دی گئی ہے وہ تو کمال ہے۔ ہاں، وہ بہترین مثال ہے۔ ایک ایسا جاندار جو گھپ اندھیرے میں اڑتا ہے، مچھر جیسے چھوٹے کیڑوں کا ہوا میں شکار کرتا ہے اور باریک تاروں جیسی رکاوٹوں سے بھی ٹکرائے بغیر نکل جاتا ہے۔ یہ سب کسی جادو سے کم نہیں لگتا۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ چمگادڑ کے ایک انتہائی جدید نظام کی وجہ سے ہوتا ہے، جسے ایکولوکیشن یعنی ایکولوکیشن کہتے ہیں۔ ایکولوکیشن؟ بنیادی مسئلہ یہ تھا، اندھیرے میں راستہ کیسے تلاش کیا جائے اور خوراک کیسے پکڑی جائے۔ فطرت نے اس کا حل ایسے سونار سسٹم کی شکل میں نکالا جو انسانوں کے بنائے ہوئے کسی بھی سونار سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، وہ بہت اونچی فریکوینسی کی آوازیں نکالتی ہیں جنہیں ہم الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، اور پھر ان آوازوں کی گونج یعنی ایکو کو سن کر اپنے ارد گرد کا ایک تفصیلی ذہنی نقشہ بناتی ہیں۔ ایک منٹ، الٹرا ساؤنڈ ہی کیوں؟ ہم جو عام آوازیں سنتے ہیں وہ کیوں نہیں؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے جو فزکس کے اصولوں پر مبنی ہے۔ دیکھیے، کسی چیز کی واضح تصویر حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والی لہر کی لمبائی یعنی ویو لینتھ اس چیز سے چھوٹی ہونی چاہیے۔ اچھا، چونکہ چمگادڑ کا شکار چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اس لیے اسے چھوٹی ویو لینتھ والی لہروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی ویو لینتھ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ میں سمجھا۔ اگر چمگادڑ ہماری طرح کم فریکوینسی والی آواز استعمال کرتی تو آواز کی لمبی لہریں ان چھوٹے کیڑوں کے اوپر سے ہی گزر جاتی اور کوئی گونج پیدا نہ کرتی۔ تو کیڑے اس کے لیے تقریباً نادیدہ ہوتے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے آپ کو ایک ایسے جال کی ضرورت ہے جس کے سوراخ مچھلی سے چھوٹے ہوں۔ کیا بہترین مثال دی ہے، بالکل یہی بات ہے۔ یہ واقعی ایک ذہین ہائے ہے، لیکن یہ آواز سے دیکھنا عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ یہ تو بہت شور والا ماحول ہوگا۔ وہ اپنی ہی چیخوں اور واپس آنے والی گونج میں فرق کیسے کرتی ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہیں پر چمگادڑ کے نظام کی ذہانت سامنے آتی ہے۔ وہ 2 بہت ہی شاندار ٹیکنیک استعمال کرتی ہیں۔ پہلی ٹیکنیک ہے فریکوینسی ماڈیولیٹڈ یعنی FM چہکار۔ FM جیسے ریڈیو؟ ہاں، کچھ ویسا ہی۔ یہ ایسی آوازیں ہیں جو ایک وولف وسل کی طرح لگتی ہیں، یعنی ان کی پچ بہت تیزی سے اونچی سے نیچی ہوتی ہے۔ اس سے چمگادڑ کو 2 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا، چونکہ اس کی نکالی ہوئی آواز کی پچ ہر لمحے بدل رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ آسانی سے اپنی آواز اور کسی چیز سے ٹکرا کر واپس آنے والی گونج میں فرق کر سکتی ہے۔ اچھا۔ دوسرا، گونج کی پچ سے اسے چیز کے فاصلے کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کا رینج فائنڈر ہے۔ یعنی وہ اپنی آواز کی پچ کو ایک پیمانے کے طور پر استعمال کرتی ہے؟ یہ تو بہت جدید لگ رہا ہے۔ اور دوسری تکنیک کیا ہے؟ دوسری تکنیک اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ کچھ چمگادڑیں
جیسے ہارس شو چمگادڑ وہ ایک مستقل پچ یعنی کانسٹنٹ فریکوینسی کی لمبی آوازیں خارج کرتی ہیں۔ یہ ڈاپلر شفٹ کے اصول کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ڈاپلر شفٹ یہ وہی چیز ہے نا جو سڑک پر ایمبولینس کا سائرن قریب آتے ہوئے اونچا اور دور جاتے ہوئے دھیما سنائی دیتا ہے؟ بالکل وہی۔ چمگادڑ اسی اصول کو استعمال کرتی ہے۔ جب چمگادڑ کسی کیڑے کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے تو واپس آنے والی گونج کی پچ اس کی اصل آواز کی پچ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس پچ میں ہونے والی تبدیلی کو ناپ کر چمگادڑ اپنی اور شکار کی ایک دوسرے کے مقابلے میں رفتار یعنی ریلیٹو ویلوسٹی کا بالکل درست حساب لگا لیتی ہے۔ ارے واہ! یہ اسے بتاتا ہے کہ شکار کس سمت میں اور کتنی تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ جی تو ناقابل یقین ہے، یعنی اس کے دماغ میں ایک طرح کا سپر کمپیوٹر نصب ہے جو حقیقی وقت میں یہ سارے حساب کتاب کر رہا ہے۔ اور اس میں ایک اور ذہین چال بھی ہے۔ اچھا، یہ چمگادڑ اپنی آواز کی پچ کو مسلسل اس طرح ایڈجسٹ کرتی ہیں کہ ڈاپلر شفٹ کے بعد جو گونج واپس آئے اس کی پچ ہمیشہ ایک جیسی رہے۔ فرض کریں کہ اس کے کان 83 کلو ہرٹز کی فریکوینسی پر سب سے زیادہ حساس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی آواز کی پچ کو اس طرح کم یا زیادہ کرے گی کہ شکار سے ٹکرا کر واپس آنے والی گونج ہمیشہ 83 کلو ہرٹز پر ہی آئے۔ کمال ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے وہ بہت ہلکی گونج کو بھی سن سکتی ہے جو شکار کو ڈھونڈنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اس سب کے بعد جب میں دوبارہ چمگادڑ کے بارے میں سوچتا ہوں تو ذہن میں ڈیزائن کا لفظ تو آتا ہے، لیکن اب اس کے معنی بدل گئے ہیں۔ کیسے؟ یہ کسی ذہین انجینئر کا ڈیزائن نہیں لگتا۔ وہ خود فزکس کے ان اصولوں کو نہیں سمجھتی۔ وہ تو بس ایک پولیس کی ریڈار گن کی طرح ہے جسے استعمال کر رہی ہے، صحیح۔ نہ کہ اس انجینئر کی طرح جس نے اسے بنایا ہے۔ یہ اچھے ڈیزائن کا بھرم ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی اس کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ یہ نظام اتنا بہترین ہے کہ یہ کسی ذہین ڈیزائنر کا کام لگتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ ڈیزائن نہیں ہے تو اتنا پیچیدہ نظام اتفاق سے کیسے بن سکتا ہے؟ ہاں، یہ ماننا بہت مشکل ہے۔ ہاں، یہیں آ کر بات پھنس جاتی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک طوفان آیا اور کباڑ خانے میں پڑے پرزوں سے بوئنگ 747 خود بن گیا۔ یہ بہت مشہور مثال ہے۔ ارتقا واقعی ایسا ہی کام کرتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور منطق ہے؟ یہ ایک بہت عام اور اہم غلط فہمی ہے۔ ارتقا ایک ہی جھٹکے میں بوئنگ 747 بنانے جیسا نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں دو طرح کے انتخاب کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ یک مرحلہ انتخاب یعنی سنگل سٹیپ سلیکشن، ٹھیک ہے، اور مجموعی انتخاب یعنی کیومولیٹو سلیکشن۔ ٹھیک ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ بندر کو ٹائپ رائٹر پر بٹھا دیا جائے اور اس سے شیکسپیئر کا جملہ "می تھنکس اٹ از لائک اے ویزل" ٹائپ کرنے کی امید کی جائے۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ اس 28 حروف کے جملے کو اتفاقاً ٹائپ کرنے کا امکان اتنا کم ہے کہ مطلب اگر کائنات کی شروعات سے لے کر اب تک ہر سیکنڈ میں اربوں بندر کوشش کرتے رہتے تب بھی اس کے ٹائپ ہونے کا امکان تقریباً 0 ہوتا۔ تو بنیادی طور پر ناممکن ہے۔ اگر ارتقا ایسے کام کرتا تو زندگی کبھی وجود میں نہ آتی۔ بالکل، اور یہیں پر دوسرا طریقہ یعنی مجموعی انتخاب سامنے آتا ہے۔ یہ قدم بقدم بہتری کا عمل ہے۔ اس میں ہر مرحلے پر ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے اور پھر اگلا قدم اس کامیابی کی بنیاد پر اٹھایا جاتا ہے۔ ڈاکنز نے اسے سمجھانے کے لیے ایک کمپیوٹر پروگرام بنایا جسے ویزل کہتے ہیں۔ اچھا، وہ ویزل پروگرام وہ کیسے کام کرتا تھا؟ پروگرام ایک بے ترتیب حروف کے جملے سے شروع ہوتا ہے، جیسے WDLTMNLTDTJK WIRZ RESLMQCOP۔ ٹھیک ہے، بالکل بے معنی۔ جی، پھر وہ اس جملے کی 100 کاپیاں بناتا ہے اور ہر کاپی میں ایک آدھ حرف کو غلطی سے بدل دیتا ہے۔ یہ حیاتیاتی میوٹیشن کی طرح ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد کمپیوٹر ان 100 کاپیوں میں سے اس ایک کا انتخاب کرتا ہے جو ہدف والے جملے "می تھنکس اٹ از لائک اے ویزل" سے سب سے زیادہ ملتی جلتی ہو، چاہے صرف ایک ہی حرف صحیح جگہ پر کیوں نہ آ گیا ہو۔ بالکل۔ اور پھر یہ عمل دہرایا جاتا ہے۔ اگلی نسل میں وہ سب سے بہترین جملے کی 100 کاپیاں بناتا ہے، ان میں پھر معمولی غلطیاں کرتا ہے اور پھر ان میں سے سب سے بہتر کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے کتنا وقت لگا؟
اس طریقے سے وہ پروگرام جو یک مرحلہ انتخاب میں کھربوں سال لیتا، اس نے یہ کام صرف 43 نسلوں میں مکمل کر لیا. صرف 43 نسلیں، یہ تو دماغ کو گھما دینے والا فرق ہے نا؟ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ ارتقا ایک فلم کی طرح نہیں ہے جہاں ایک سین کے بعد اچانک دوسرا سین آ جاتا ہے، بلکہ یہ ایک فریم بائی فریم اینیمیشن کی طرح ہے، جہاں ہر فریم پچھلے والے سے صرف تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اور لاکھوں فریمز کے بعد آپ کو ایک بالکل نئی تصویر نظر آتی ہے. آپ نے بہترین تشبیہ استعمال کی ہے. یہی مجموعی انتخاب کی طاقت ہے. اس کو مزید واضح کرنے کے لیے ڈاکنز نے ایک اور پروگرام بنایا جسے بائیومورف کہتے ہیں. بائیومورف یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جو سادہ اصولوں کی بنیاد پر درخت جیسی پیچیدہ شکلیں بناتا ہے. اچھا. اس میں صرف 9 جینز ہیں جو شکل کی خصوصیات کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے شاخوں کی لمبائی یا ان کا زاویہ. آپ ایک سادہ سی شکل سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بچے پیدا کرتے ہیں جن میں ان 9 جینز میں سے کسی ایک میں معمولی سی تبدیلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ ان بچوں میں سے اپنی پسند کی شکل منتخب کرتے ہیں اور اس کے مزید بچے پیدا کرتے ہیں. تو قدم بقدم. بالکل. اس طرح قدم بقدم چلتے ہوئے آپ کیڑے، پھول، ہوائی جہاز اور ہر طرح کی عجیب و غریب اور پیچیدہ شکلیں بنا سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پروگرام ایک طرح کی جینیٹک جگہ یا جینیٹک سپیس بناتا ہے، اور ارتقا اس جگہ میں ایک سفر کی طرح ہے. بالکل. یہ بائیومورف لینڈ کا تصور ہے. آپ اس جگہ میں ایک نسل میں صرف ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی کوئی بڑی چھلانگ نہیں لگا سکتے؟ نہیں. آپ کیڑے جیسی شکل سے براہ راست لومڑی جیسی شکل پر چھلانگ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ان کے درمیان اربوں دوسری ممکنہ شکلیں موجود ہیں جن سے گزر کر جانا پڑتا ہے. فطرت میں بھی یہی ہوتا ہے. ایک جاندار صرف اپنی قریبی ممکنہ شکل میں تبدیل ہو سکتا ہے. بڑی چھلانگیں شماریاتی طور پر ناممکن ہے. یہیں پر وہ عام اعتراض بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ آدھی آنکھ کا کیا فائدہ، یا 5% کام کرنے والے پر کا کیا فائدہ. بالکل. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں یا تو مکمل ہونی چاہیے یا بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور یہ سوچ ارتقا کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. ارتقا کے نقطہ نظر سے آدھی آنکھ یا 5% کام کرنے والی آنکھ بغیر آنکھ کے ہونے سے لامحدود گنا بہتر ہے. یہ آپ کو روشنی اور سائے میں فرق کرنے میں مدد دے سکتی ہے، جس سے آپ کسی شکاری سے بچ سکتے ہیں. صحیح. اسی طرح 5% کام کرنے والا پر شاید اڑنے کے لیے کافی نہ ہو، لیکن یہ توازن برقرار رکھنے یا بلندی سے چھلانگ لگاتے ہوئے گرنے کی رفتار کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے. اچھا. ہر چھوٹا قدم، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اگر وہ بقا کے لیے ذرا سا بھی فائدہ دیتا ہے تو فطری انتخاب اسے اگلی نسل کے لیے منتخب کر لے گا. تو یہ جو مجموعی انتخاب کا نظریہ ہے، یہ ان حیاتیاتی ساختوں کی وضاحت کرتا ہے جو بظاہر اتنی پیچیدہ ہیں کہ ایک ہی مرحلے میں حادثاتی طور پر نہیں بن سکتی. یہ اس معمے کو حل کر دیتا ہے. جی ہاں. یہ بتاتا ہے کہ پیچیدگی ایک ہی لمحے میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ لاکھوں سالوں پر محیط چھوٹی قابل عمل تبدیلیوں کے نسل در نسل جمع ہونے کا نتیجہ ہے. تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ فطرت میں جو شاندار ڈیزائن ہمیں نظر آتا ہے وہ کسی ذہین خالق کا سوچا سمجھا منصوبہ نہیں ہے. یہ دراصل لاکھوں سالوں پر پھیلے ہوئے ایک خودکار عمل کا نتیجہ ہے جس میں ہر نسل میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جمع ہوتی گئیں. چمگادڑ کا جدید سونار ہو یا انسانی آنکھ، یہ سب اسی بدتدریج اور مجموعی ارتقاء کی طاقت کا ثبوت ہیں، جہاں ہر نیا قدم پچھلے کامیاب قدم پر استوار ہوتا ہے. اور یہاں ایک حتمی اور بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ ارتقاء کا کوئی طویل مدتی ہدف یا منصوبہ نہیں ہوتا. اچھا. فطری انتخاب کا عمل مستقبل سے مکمل طور پر اندھا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ 10 لاکھ سال بعد ایک ذہین مخلوق بنانی ہے. وہ صرف اس بات کا انتخاب کرتا ہے کہ اس لمحے میں، اس ماحول میں بقا اور نسل بڑھانے کے لیے کیا بہتر ہے. مطلب صرف مختصر مدت کی کامیابی. بالکل. یہ صرف مختصر مدت کی کامیابی کی بنیاد پر کام کرتا ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں وقت کے ساتھ ساتھ پیچیدگی خود بخود ابھرتی ہے، بغیر کسی ارادے یا مقصد کے. یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے. تو آخر میں خیال چھوڑے جاتے ہیں، اگر ارتقاء بغیر کسی مقصد یا منصوبے کے اتنی ناقابل یقین حد تک پیچیدہ اور بظاہر ڈیزائن شدہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے،
تو پھر ترقی یا پروگریس کے بارے میں ہمارے جو انسانی تصورات ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا کائنات میں واقعی کوئی اوپر کی طرف جانے والا رستہ ہے یا یہ سب صرف ہماری اپنی سوچ ہے؟ یہ ایک گہرا فلسفیانہ سوال ہے، اور اگلی بار ہم اس سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ جاندار اس جینیاتی جگہ یا اینیمل سپیس میں کیسے راستے بناتے ہیں۔ ہم جینیاتی یادداشت یعنی جینیٹک میموری کی طاقت اور اس کے آرکائیوز کو آج کی گفتگو ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جی جب ہم فطرت میں کسی پیچیدہ چیز کو دیکھتے ہیں، جیسے انسانی آنکھ یا کسی پرندے کا پر، تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ اسے کس نے بنایا؟ بالکل یہ اتنی مکمل اور شاندار لگتی ہے کہ کسی ماہر انجینئر کا کام معلوم ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو آج ہم اسی پرفیکٹ ڈیزائن کے بھید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر ہے یا کوئی اور پراسرار قوت کام کر رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ سے بات شروع کی ہے۔ یہ ڈیزائن کا احساس ہی ہماری آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ جسے ہم ایک ذہین ڈیزائن سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ایک بہت ہی خوبصورت بھرم یعنی ایلوژن ہے۔ ایک ایلوژن۔ جی، اور اس بھید کو سمجھنے کے لیے ہم فطرت کی انجینئرنگ کے ایک شاہکار سے شروع کریں گے، چمگادڑ کا سونار نظام، یہ تو بہت دلچسپ مثال ہے۔ اور پھر اس پر اسرار قوت کو بے نقاب کریں گے جسے سائنس کمیولیٹو سلیکشن کہتی ہے۔ یعنی تدریجی تبدیلیوں کا جمع ہونا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس شاہکار کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرائع میں چمگادڑ کو انجینئرنگ کا ایک معجزہ کہا گیا ہے۔ اسے اصل میں ایسا کیا مسئلہ درپیش تھا؟ مسئلہ بہت بنیادی تھا، مکمل اندھیرے میں اپنا راستہ تلاش کرنا اور شکار بھی کرنا۔ اور اڑنے والے کیڑوں جیسے چھوٹے تیز رفتار شکار کو پکڑنا۔ اس مسئلے کا حل فطرت نے ایکو لوکیشن یعنی ایکو لوکیشن کی شکل میں نکالا۔ اپنی آواز کی بازگشت سے ارد گرد کا نقشہ بنانا۔ جی، یہ ایک انتہائی جدید بایولوجیکل سونار سسٹم ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ چمگادڑوں کے مختلف گروہوں نے یہ صلاحیت ایک دوسرے سے بالکل آزادانہ طور پر ارتقا پذیر کی۔ اچھا، یعنی یہ کوئی ایک بار کا اتفاق نہیں تھا؟ ہرگز نہیں، یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسے انسانوں نے مختلف جگہوں پر ریڈار کی ٹیکنالوجی کو آزادانہ طور پر ایجاد کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ کام کیسے کرتا ہے؟ زیادہ تر چمگادڑیں الٹرا ساؤنڈ استعمال کرتی ہیں۔ جی، ایسی آوازیں جن کی فریکوینسی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم انسان انہیں سن نہیں سکتے۔ تو اس نظام میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دو چیزیں، رفتار اور درستگی۔ ہاں، رفتار اور درستگی۔ جب ایک عام بھوری چمگادڑ بس یوں ہی اڑ رہی ہوتی ہے تو وہ 1 سیکنڈ میں تقریباً 10 بار تیز آواز کی لہریں خارج کرتی ہے۔ 10 بار 1 سیکنڈ میں؟ جی بالکل، ایک مشین گن کی طرح۔ ہاں، ان لہروں کی بازگشت سے اس کے ذہن میں ارد گرد کا ایک متحرک نقشہ بنتا ہے جو ہر سیکنڈ میں 10 بار اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے کوئی ویڈیو گیم 10 فریم فی سیکنڈ پر چل رہی ہو۔ بالکل، آپ کو حرکت کا اندازہ تو ہو جائے گا۔ ہاں، ہو جائے گا۔ لیکن یہاں بات یقیناً دلچسپ ہو جاتی ہے جب وہ کسی شکار کا پتہ لگاتی ہے۔ جی بالکل، جیسے ہی اسے کسی کیڑے کا پتہ چلتا ہے یہ رفتار ایک دم بڑھ کر 200 لہریں فی سیکنڈ تک پہنچ جاتی ہے۔ 200؟ جی 200۔ اب تصور کریں کہ آپ وہی ویڈیو گیم 200 فریمز فی سیکنڈ پر کھیل رہے ہیں۔ ہر حرکت بالکل صاف اور واضح نظر آئے گی۔ بالکل، اس تیز ترین سیمپلنگ ریٹ کی وجہ سے وہ ایک تیزی سے بھاگتے ہوئے کیڑے کا بھی کامیابی سے پیچھا کر پاتی ہے۔ تو اس کے لیے دنیا ایک سست رفتار فلم کی طرح ہوگی۔ ایک طرح سے، جی ہاں۔ 1 سیکنڈ میں 200 سگنل، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ لیکن ایک منٹ، جی، یہ آوازیں تو بہت شدید اور اونچی ہوتی ہوں گی، وہ اپنی ہی چیخوں سے بہری کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت زور سے چیخے اور ساتھ ہی ایک حساس مائکروفون سے سننے کی کوشش کرے۔ اور اس کا جواب حیاتیاتی انجینئرنگ کا ایک کمال ہے۔ اس کے درمیانی کان میں موجود پٹھے یعنی مسلز ایک انتہائی تیز رفتار سینڈرسو سوئچ کا کام کرتے ہیں۔ ایک سوئچ؟ جی، آواز خارج کرنے سے ایک لمحہ پہلے یہ پٹھے سکڑ کر کان کی ہڈیوں کا آپس میں رابطہ منقطع کر دیتے ہیں، جس سے کان تقریباً بند ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اور پھر پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں یہ پٹھے واپس ڈھیلے ہو جاتے ہیں تاکہ بازگشت کی ہلکی سے ہلکی آواز بھی سنی جا سکے۔ یعنی کان بند ہوتا ہے اور پھوراً کھل جاتا ہے۔ جی،
اس کی ٹائمنگ اتنی پرفیکٹ ہے کہ کتاب میں اس کی مثال پہلی جنگ عظیم کے ان لڑاکا جہازوں سے دی گئی ہے جو اپنے تیزی سے گھومتے ہوئے پنکھوں کے بیچ میں سے گولیاں چلاتے تھے۔ اور پنکھوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا؟ واؤ، یہ تو حیران کن ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ اگر ایک غار میں سینکڑوں چمگادڑیں ایک ساتھ یہ کر رہی ہوں تو ہر طرف چیخوں کا شور ہوگا۔ وہ اس شور میں سے اپنے شکار کی بازگشت کو کیسے الگ کرتی ہیں؟ یہ بھی ایک شاندار حل ہے۔ زیادہ تر چمگادڑیں فریکوینسی ماڈیولیٹڈ آوازیں استعمال کرتی ہیں، یعنی فریکوینسی ماڈیولیٹڈ؟ یا FM۔ بالکل۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک ایمبولینس کے سائرن کا تصور کریں۔ جب وہ قریب آتی ہے تو آواز اونچی ہوتی ہے، دور جاتی ہے تو نیچی۔ جی، چمگادڑ بھی ایک ایسی ہی چیخ خارج کرتی ہے جس کی پچ تیزی سے بدلتی ہے، جیسے کوئی وی وی یو وو کر رہا ہو۔ اچھا۔ جب یہ بازگشت واپس آتی ہے تو اس کی پچ سے وہ اپنے ارد گرد کا ایک 3D نقشہ بنا لیتی ہے، جس سے اسے نہ صرف چیز کا فاصلہ بلکہ اس کی ساخت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور ہر چمگادڑ کی آواز تھوڑی مختلف ہوتی ہے، جس سے وہ اپنی بازگشت پہچان لیتی ہے۔ بالکل۔ رکیے، ذرائع کہتے ہیں کہ کچھ چمگادڑیں اس سے بھی زیادہ جدید ٹیکنیک استعمال کرتی ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی گلوکار گاتے ہوئے کمرے کی ساخت کے حساب سے اپنی آواز خود بخود ٹیون کر لے۔ یہ تو حیاتیاتی آٹو ٹیون ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ حیاتیاتی آٹو ٹیون ہی ہے۔ کچھ چمگادڑیں خاص طور پر ہارس شو بیٹ ڈاپلر اثر کا استعمال کرتی ہیں۔ ڈاپلر ایفیکٹ؟ جی، وہ اپنی خارج کردہ آواز کی پچ کو مسلسل اس طرح ایڈجسٹ کرتی ہیں کہ شکار سے ٹکرا کر واپس آنے والی بازگشت ہمیشہ ایک خاص فریکوینسی پر موصول ہو، جس کے لیے ان کے کان سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اگر شکار ان کی طرف آ رہا ہے تو وہ اپنی آواز کی پچ کو کم کر دیتی ہیں، اور اگر دور جا رہا ہے تو پچ بڑھا دیتی ہیں۔ اس سے وہ شکار کی رفتار کا انتہائی درست اندازہ لگا لیتی ہیں۔ جی، یہ وہی اصول ہے جو پولیس کی ریڈار گن استعمال کرتی ہے۔ تو آئیے سب کو سمیٹتے ہیں۔ پہلا بڑا نکتہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ایک ذہین انجینئر کا کام لگتی ہے، وہ دراصل لاکھوں سال کی بقا کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ جی، چمگادڑ کوئی فزکس کی ماہر تو ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ اور یہیں کتاب کا مرکزی نکتہ سامنے آتا ہے کہ وہ ریڈار گن کی طرح ہے، انجینئر کی طرح نہیں۔ بالکل، وہ ریڈار گن استعمال کرتی ہے، لیکن اسے بنانے والے انجینئر کی طرح نہیں جس نے وہ گن بنائی۔ فزکس کے پیچیدہ اصول اس کے حیاتیاتی نظام کا حصہ ہیں۔ یہ اس کی شعوری سمجھ بوجھ کا نتیجہ نہیں۔ جی نہیں، یہ اس دلیل کا ایک بہترین جواب ہے جسے ذاتی ناقابل یقینیت کی دلیل کہتے ہیں۔ یعنی صرف اس لیے کہ ہمیں یہ سمجھنا مشکل لگتا ہے کہ ایسا نظام بغیر کسی ڈیزائنر کے کیسے بن سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو چمگادڑ کا سونار سسٹم ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ہے۔ اور یہ بات ماننا مشکل ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا۔ اتفاقاً نہیں ماں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا جواب کیومولیٹو سلیکشن یعنی چھوٹی تبدیلیوں کے جمع ہونے میں ہے۔ یہ عمل کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ فرق ہی سب سے اہم ہے۔ ایک ہی قدم میں کباڑ سے بوئنگ 747 بننے کا امکان، جسے سنگل سٹیپ سلیکشن کہتے ہیں، تقریباً 0 ہے۔ یہ تو قسمت پر انحصار کرتا ہے۔ مکمل طور پر۔ لیکن کیومولیٹو سلیکشن قسمت کا کھیل نہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت مشکل پاسورڈ کا اندازہ لگانے کی کوشش کا تصور کریں۔ ٹھیک ہے۔ سنگل سٹیپ کا مطلب ہے پورا پاسورڈ ایک ہی بار میں صحیح ٹائپ کرنا، جو تقریباً ناممکن ہے۔ اور کیومولیٹو سلیکشن؟ کیومولیٹو سلیکشن ایسا ہے کہ جب بھی آپ ایک حرف صحیح ٹائپ کرتے ہیں وہ لاک ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اب آپ کو صرف باقی حرفوں کا اندازہ لگانا ہے۔ ہر چھوٹا قدم، ہر صحیح حرف آپ کو منزل کے قریب لے جاتا ہے، اور وہ کامیابی ضائع نہیں ہوتی۔ تو ارتقا بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ جی، ہر چھوٹی بہتری، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، مثلاً آواز کو تھوڑا بہتر سننے کی صلاحیت یا پٹھوں کا تھوڑا تیز کام کرنا، وہ محفوظ ہو جاتی ہے اور اگلی نسل کی بنیاد بنتی ہے۔ اس تصور کو ٹھوس شکل دینے کے لیے کتاب میں بائیومورف نامی ایک کمپیوٹر ماڈل کا ذکر ہے۔ یہ سننے میں تو کسی سائنس فکشن فلم کا نام لگتا ہے۔ ہاں، لگتا تو ہے۔ یہ ارتقاء کے عمل کی نقل کرنے والا ایک بہت سادہ مگر طاقتور پروگرام ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس میں ایک کمپیوٹر اسکرین پر ایک سادہ سی شکل سے شروعات ہوتی ہے، جیسے ایک سیدھی لکیر۔
इस शक्ल को 9 जीन्स कंट्रोल करते हैं, जो सिर्फ 9 नंबर हैं। ठीक है। जब ये शक्ल नस्ल खेजी करती है तो उसके 9 जीन्स में से किसी एक में एक छोटी सी बेतरतीब तब्दीली यानी म्यूटेशन आ जाती है। यानी कोई एक नंबर, एक अदद बढ़ या कम हो जाता है। बिल्कुल, जिससे शक्ल में बहुत मामूली सी तब्दीली आती है। स्क्रीन पर एक ही वक्त में कई तब्दील शुदा शक्लें दिखाई जाती हैं। और फिर इंतखाब कौन करता है? यहाँ कुदरती इंतखाब का किरदार कौन अदा करता है? इस मॉडल में प्रोग्रामर खुद इंतखाब करने वाला है। वो अपनी पसंद की एक शक्ल चुनता है और वो अगली नस्ल की बुनियाद बन जाती है, और ये अमल बार बार दोहराया जाता है। और नताइज हैरानकुन है। सिर्फ एक नुक्ते से शुरू होकर महज 29 नस्लों में एक कीड़े जैसी पेचीदा और मुतवाजिन शक्ल बन जाती है। जी हाँ, लेकिन यहाँ एक मसला है जिस पर मुझे बात करनी है। जरूर। यहाँ तो प्रोग्रामर खुदा का किरदार अदा कर रहा है। वो अपनी पसंद की शक्ल चुन रहा है। फितरत में तो कोई शौरी तौर पर इंतखाब करने वाला नहीं होता। तो क्या ये मुवाजना दुरुस्त है? ये एक बेहतरीन और बहुत अहम नुक्ता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुक्रिया। इस मॉडल में प्रोग्रामर की जमालियाती हिस्स इंतखाब करने वाली कुव्वत है। फितरत में इंतखाब करने वाली कुव्वत उससे कहीं ज्यादा सादा और बेरहम है। बका, सर्वाइवल। जी, सर्वाइवल। क्या ये जानदार जिंदा रहकर अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकता है? कोई भी छोटी सी तब्दीली जो उसे जिंदा रहने में जरा सी भी ज्यादा मदद दे, वो मुंतखब हो जाती है। चाहे वो बेहतर तौर पर छिपना हो, तेजी से भागना हो या अंधेरे में थोड़ा बेहतर सुनना हो। बिल्कुल। तो ये मॉडल फितरत की हूबहू नकल नहीं, लेकिन ये कम्यूलेटिव अमल की ताकत को जाहिर करता है कि कैसे कदम बकदम इंतखाब सादगी से पेचीदगी पैदा कर सकता है। जी, चाहे उसकी बुनियाद इंसानी पसंद ही क्यों ना हो। और किताब में वो किस्सा भी है जहां प्रोग्रामर ने अपने ही बनाए हुए कीड़े को खो दिया था। जी हाँ, और ये इस मॉडल का सबसे दिलचस्प पहलू है। उसने जो कीड़े जैसी शक्ल बनाई थी, वो एक बार उससे गुम हो गई और उसे इस वसी जिनियाती स्पेस में दोबारा ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आई। जिनियाती स्पेस यानी मुमकिना शक्लों की दुनिया। जी, इससे ये साबित होता है कि ये अमल गैर मुतवक्या और गैर पेशगोई के काबिल है। ये किसी सीधी लकीर पर चलने जैसा नहीं, बल्कि इम्कानात के एक वसी मंजरनामे में रास्ता तलाश करने जैसा है। बिल्कुल। तो ये कंप्यूटर सिमुलेशन हमें एक हकीकी चमगादड़ या इंसानी आंख के बारे में क्या बताता है? ये हमें सबसे अहम बात ये बताता है कि इर्तिका खालिसतन एक बेतरतीब अमल नहीं है। ये 2 चीज़ों का मजमुआ है। बेतरतीब तब्दीली और गैर बेतरतीब इंतखाब। बिल्कुल। रैंडम म्यूटेशन और नॉन रैंडम सिलेक्शन। जीन्स में एक छोटी सी तब्दीली जिस्म में एक छोटी सी तब्दीली लाती है। अगर वो तब्दीली फायदामंद है तो कुदरती इंतखाब उसे महफूज कर लेता है। और लाखों सालों के दौरान यही छोटे छोटे फायदेमंद कदम जमा होकर वो नाकाबिले यकीन पेचीदी पैदा करते हैं जो हम आज देखते हैं। जी, इसी तरह एक सादा रोशनी महसूस करने वाले धब्बे से एक पेचीदा आंख बनती है, या एक कदीम मैमालिया से सोनार की सलाहियत रखने वाली चमगादड़। आइए आज की इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं। हमने एक मुअम्मा से शुरुआत की थी कि फितरत में डिज़ाइन जैसी चीज़ कहाँ से आती है, और हमने चमगादड़ के सोनार को अपनी पहली मिसाल के तौर पर देखा। और हमने इस भ्रम के पीछे मौजूद मैकेनिज्म यानी क्यूमुलेटिव सिलेक्शन को समझा। एक ऐसा अमल जो दिखाता है कि कैसे छोटे बतदरीज कदम लाखों सालों में बगैर किसी डिज़ाइनर के पेचीदगी तख्लीक कर सकते हैं। जी, और बायोमॉर्फ मॉडल हमें ये तस्वर करने में मदद देता है कि ये ताकतवर, बगैर रहनुमाई वाला लेकिन गैर बेरतीब अमल कैसे काम करता है। तो सुनने वालों के लिए खिलीदी नुक्ता ये है कि जब हम फितरत की किसी पेचीदा चीज़ को देखकर नाकाबिल यकीन महसूस करते हैं, तो ये एहसास अक्सर इर्तिका के अमल को गलत समझने की वजह से होता है। जी हाँ, हम इसे एक बड़ी नामुमकिन छलांग के तौर पर सोचते हैं, जबकि हकीकत में ये छोटे छोटे जमाशुदा कदमों से एक तवील सुस्त चढ़ाई है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। वो क्या? अगर इर्तिका जानदारों की दुनिया यानी एनिमल स्पेस में एक सफ़र है, तो ये दुनिया असलन में दिखती कैसी है? अच्छा। और इस सफ़र का नुस्खा या कामयाबी की तरकीब कैसे महफूज की जाती है और नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाई जाती है?
اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اگلی بار جائیں گے۔ ہم میکنگ ٹریکس تھرو اینیمل اسپیس اور پاور اینڈ آرکائیو جیسے موضوعات کا جائزہ لیں گے، اور خاص طور پر اس جینیاتی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس تمام زندگی کی تاریخ۔ آج ہم اپنے سلسلے کے تیسرے حصے پر بات کر رہے ہیں، راستہ اور جینیاتی قوتیں۔ اور آج ہمارے سامنے ارتقاء کے دو بہت بڑے سوال ہیں، دو معمے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ زندگی اتنی پیچیدہ کیسے ہو گئی؟ مطلب جب امکانات کا ایک لامحدود سمندر ہے تو ارتقاء اپنا راستہ کیسے ڈھونڈتا ہے؟ اور دوسرا، وہ اپنے کامیاب تجربات کو یاد کیسے رکھتا ہے اور آگے کیسے بڑھاتا ہے؟ ان گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ماخذی مواد میں دو بہت ہی دلچسپ تصورات دیے گئے ہیں۔ ایک ہے اینیمل اسپیس اور دوسرا ڈی این اے بطور جینیاتی محافظ خانہ۔ جی، اور یہ دونوں تصورات مطلب الگ الگ نہیں ہیں۔ جب ہم انہیں جوڑ کر دیکھتے ہیں نا تو ایک بہت حیرت انگیز تصویر سامنے آتی ہے کہ زندگی کی یہ جو ناقابل یقینی پیچیدگی ہے، یہ صرف اتفاقات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منظم اور قدم بقدم سفر کا نتیجہ ہے جس کی ایک باقاعدہ لکھی ہوئی تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آئیے پہلے سراغ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ اینیمل اسپیس، جانداروں کی ممکنہ دنیا، یہ سننے میں تو کسی سائنس فکشن فلم کا نام لگتا ہے۔ یہ ہے کیا؟ کوئی حقیقی جگہ ہے؟ نہیں، یہ کوئی فزیکل جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک بہت بڑی ایک تصوراتی لائبریری ہے۔ اس لائبریری میں ہر وہ کتاب موجود ہے جو کبھی لکھی جا سکتی تھی۔ تو اسی طرح اینیمل اسپیس ہر ممکنہ جاندار کے جینیاتی بلو پرنٹ کا ایک لامحدود ریاضیاتی منظرنامہ ہے۔ ہر وہ جاندار جو کبھی بھی وجود میں آ سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، وہ اس اسپیس میں ایک نقطے کے طور پر موجود ہے۔ اچھا، تو یہ اینیمل اسپیس ہر ممکنہ جانور کے بلو پرنٹس کی ایک بہت بڑی لائبریری کی طرح ہے، اور ارتقاء اس لائبریری میں ایک کتاب سے دوسری ملتی جلتی کتاب تک کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے آپ کی۔ اور آج زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، انسان، ہاتھی، چیونٹیاں، بیکٹیریا تک، وہ اس لامحدود لائبریری کے صرف چند شیلف ہیں جو بھرے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر لائبریری تو بالکل خالی پڑی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بھرے ہوئے شیلف ہے، یہ بے ترتیب نہیں ہے، وہ گروہوں میں ہے، یعنی کلسٹرز کی شکل میں ہے۔ کوئی بھی جاندار اور اس کا قریب ترین ممکنہ رشتہ دار، مطلب جس میں صرف ایک چھوٹی سی جینیاتی تبدیلی ہو، وہ اس اسپیس میں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چمگادڑ اور ایک چوہا، وہ اس اسپیس میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، لیکن ایک چمگادڑ اور ایک کیکٹس وہ بہت بہت دور ہوں گے۔ بالکل۔ اور یہیں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ ماخذ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ ارتقاء اس اسپیس میں ہمیشہ قدم بقدم بتدریج سفر کرتا ہے، آہستہ آہستہ۔ جی، وہ اچانک ایک شیلف سے اچھل کر دوسرے بہت دور والے شیلف پر نہیں جا سکتا۔ بڑی چھلانگیں وہ تقریباً ہمیشہ تباہ کن ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہے، مطلب ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سادہ ریاضی اور امکانیات کا کھیل ہے۔ دیکھیں، ماخذ میں اس کو سمجھانے کے لیے کمپیوٹر بائیومورف کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ یہ دراصل کمپیوٹر سے بنائی گئی شکلیں ہیں جو چند سادہ جینیاتی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ارتقاء کرتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ڈیجیٹل ارتقاء کا تجربہ ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ آپ ایک سادہ سی شکل سے شروع کرتے ہیں اور ہر نسل میں اس کے جینز میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر کے نئی شکلیں بناتے ہیں، اور اس تجربے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ممکنہ بائیومورف اشکال کی تعداد کھربوں میں ہے۔ اب فرض کریں آپ ایک خاص پیچیدہ شکل بنانا چاہتے ہیں، جیسے کتاب میں ایک کیڑے جیسی شکل دی گئی ہے۔ اگر آپ ایک ہی بڑی بے ترتیب جینیاتی چھلانگ لگا کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس کا امکان تقریباً صفر ہے۔ ناممکن ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک ہوائی جہاز کے سارے پرزے ہوا میں اچھال دیں اور امید کریں کہ وہ خود جڑ کر ایک بوئنگ 747 بن جائیں گے۔ ہاں، یہ مجھے آئیکیا کا فرنیچر جوڑنے کی یاد دلا رہا ہے۔ اگر ہدایات کے بغیر بڑی چھلانگ لگانے کی کوشش کریں تو نتیجہ ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ آپ کو قدم بقدم چلنا پڑتا ہے۔ بالکل وہی بات ہے، لیکن اگر آپ قدم بقدم چلیں، یعنی مجموعی انتخاب کا طریقہ اپنائیں، تو نتائج حیران کن ہوتے ہیں۔
ہر قدم پر آپ وہ تبدیلی منتخب کرتے ہیں جو آپ کو آپ کی منزل کے تھوڑا قریب لے جائے، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ ماخذ کے مطابق اس طریقے سے ایک سادہ نقطے سے کیڑے جیسی پیچیدہ شکل تک پہنچنے میں صرف 29 نسلیں لگیں۔ کیا؟ صرف 29 نسلیں؟ یہ تو ناقابل یقین حد تک تیز ہے۔ کیا یہ حقیقت پسندانہ ماڈل ہے یا صرف مثال کو آسان کرنے کے لیے ہے؟ کیونکہ حقیقی زندگی میں تو لاکھوں سال لگتے ہیں۔ تار ہمیں بالتدریج تبدیلی کی طاقت دکھاتی ہے۔ ہر قدم بذات خود ایک قابل عمل، زندہ رہنے کے قابل جاندار ہوتا ہے۔ بڑی جینیاتی چھلانگیں ایک پہلے سے کام کرتے ہوئے پیچیدہ نظام کو توڑ دیتی ہیں۔ آپ ایک چلتے ہوئے انجن میں اچانک ایک نیا بڑا پرزہ نہیں ڈال سکتے۔ صحیح۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ارتقاء ایک اندھا گھڑی ساز نہیں، بلکہ ایک ایسا کاریگر ہے جو ہر قدم پر اپنے پچھلے کام کو تھوڑا سا بہتر بناتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالتدریج سفر کا نظریہ سمجھ میں آتا ہے۔ ارتقاء اینیمل اسپیس میں محفوظ چھوٹے قدم اٹھاتا ہے، لیکن یہ پورا نظام تو بیکار ہو جائے گا اگر ہر نسل کو صفر سے شروع کرنا پڑے۔ ہر قدم پر جو کامیابی ملی اسے محفوظ کرنے اور اگلی نسل تک پہنچانے کا کوئی طریقہ تو ہوگا، اور شاید یہ ہمیں ہمارے دوسرے سوراخ یعنی جینیاتی محافظ خانے کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، اور یہاں ماخذ ڈی این اے کے لیے ایک غیر معمولی لیکن بہت طاقتور تشبیہ استعمال کرتا ہے۔ وہ ڈی این اے کا موازنہ کمپیوٹر کی روم یعنی ریڈ اونلی میموری سے کرتا ہے۔ روم؟ ایک منٹ، ریڈ اونلی میموری؟ اس کا مطلب تو ہے کہ اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ تو ارتقاء کے بالکل الٹ بات لگ رہی ہے، جس کا نام ہی تبدیلی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو اس تشبیہ کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ دیکھیں، کسی ایک فرد کے لیے اس کا ڈی این اے واقعی روم کی طرح ہے۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا جینیاتی کوڈ آپ کی زندگی بھر کے لیے طے ہو جاتا ہے۔ آپ کے خلیے اس کوڈ کو لاکھوں بار پڑھتے ہیں تاکہ آپ کا جسم بنے اور کام کرتا رہے، لیکن وہ اس ماسٹر کاپی کو لکھ یا تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک چھپی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ لیکن اگر کتاب چھپ چکی ہے اور اسے بدلا نہیں جا سکتا، تو پھر ارتقائی کہانی میں نئے باب کیسے لکھے جاتے ہیں؟ یہاں نقطۂ فرد سے ہٹ کر پوری نو یا آبادی پر توجہ مرکوز کرنے کا ہے۔ جبکہ ایک فرد کا ڈی این اے روم ہے، ایک پوری نو کا اجتماعی جین پول ایک ایسے آرکائیو یا لائبریری کی طرح ہے جس میں لکھا جا سکتا ہے، یعنی وہ ریڈ رائٹ میموری ہے۔ تبدیلی فرد کے اندر نہیں آتی، بلکہ نسل در نسل آبادی میں آتی ہے۔ اچھا، تو اگر میں ٹھیک سمجھا، میرا ذاتی ڈی این اے ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، اسے میں نہیں بدل سکتا، لیکن میری پوری نسل کا جو مجموعی ڈی این اے ہے وہ ایک ایسی لائبریری ہے جس میں کچھ کتابیں یعنی جینز زیادہ مقبول ہو کر زیادہ کاپی ہو جاتی ہیں اور کچھ بھلا دی جاتی ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بہترین تشبیہ ہے۔ قدرتی انتخاب اس لائبریری کے ایڈیٹر کا کام کرتا ہے۔ جو جینیاتی ہدایات یعنی جینز کسی جاندار کو ماحول میں زیادہ کامیاب بناتی ہیں، وہ جاندار زیادہ بچے پیدا کرتا ہے، اور اس طرح ان کامیاب ہدایات کی کاپیاں اگلی نسل میں بڑھ جاتی ہیں، اور جو ناکام ہدایات ہوتی ہیں ان کے حامل جاندار کم کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی کاپیاں کم ہوتی جاتی ہیں۔ ماخذ کہتا ہے کہ ارتقائی تبدیلی اس بات پر مشتمل ہے کہ ہر ڈی این اے مقام پر ممکنہ مواد کی کتنی کاپیاں موجود ہیں۔ وقت کے ساتھ جینز کی تعداد یا فریکوینسی میں یہ تبدیلی ہی دراصل نو کے اجتماعی ڈی این اے میں نئی معلومات لکھنا ہے۔ تو یہ کوئی جامد گرد آلود آرکائیو نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ سانس لیتی ہوئی تاریخ کی کتاب ہے جسے بقا اور تولید کی حقیقت ہر نسل میں مسلسل ایڈٹ کر رہی ہے۔ بالکل، اور اس معلومات کی پائیداری بھی حیران کن ہے۔ ماخذ میں ایک بہت خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ خود ڈی این اے کا مالیکیول تو شبنم کے قطرے کی طرح نازک ہوتا ہے، لیکن وہ جو معلومات، جو پیٹرن اپنے اندر رکھتا ہے، وہ نقل در نقل کے عمل سے لاکھوں سال تک زندہ رہتا ہے اور چٹان کی طرح پائیدار ہو جاتا ہے۔ واہ! یہی وہ بنیادی عمل ہے، وفاداری سے نقل بنانا، کبھی کبھار غلطیاں کرنا جنہیں ہم میوٹیشنز کہتے ہیں، اور پھر ان تبدیلیوں کا اپنی نقل بنانے کی صلاحیت پر اثر انداز ہونا۔ یہی مجموعی انتخاب کی بنیاد ہے۔ تو آئیے اب ان دونوں آئیڈیاز کو جوڑتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک طرف اینیمل سپیس کا وہ لامحدود خیالی منظرنامہ ہے اور دوسری طرف ڈی این اے کا یہ زندہ آرکائیو۔
یہ دونوں مل کر ارتقا کی کہانی کیسے بناتے ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو ہمارے پاس ممکنہ جانداروں کی ایک بہت وسیع اینیمل سپیس ہے۔ ارتقا اسے اندھا دھند نہیں کھود سکتا، اسے بتدریج قدم بقدم راستے اختیار کرنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسے اس وسیع نقشے پر ایک محفوظ راستہ تلاش کرنا ہے۔ بڑی چھلانگیں اسے کھائی میں گلا دیں گی۔ بالکل، اور ڈی این اے یعنی جینیاتی آرکائیو وہ نقشہ اور کمپاس دونوں ہے۔ یہ نہ صرف اس سفر کی تاریخ کو محفوظ رکھتا ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے، بلکہ یہ اگلی نسل کے لیے ہدایات بھی فراہم کرتا ہے۔ اور ہر کامیاب قدم ڈی این اے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جی، اس کی کاپیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اور قدرتی انتخاب وہ ہاتھ ہے جو اس نقشے پر راستہ کھینچ رہا ہے، کامیاب راستوں کو گہرا کرتا ہے اور ناکام راستوں بند گلیوں کو مٹا دیتا ہے۔ واہ، اس طرح دیکھنے سے تو پوری تصویر بہت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ بے ترتیب نہیں بلکہ ایک ہدایت یافتہ سفر ہے جس کی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ جی ہاں، اور یہ محض زندہ رہنے کا سفر نہیں ہے، یہ بہتر سے بہتر طور پر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا سفر ہے۔ ہر نسل میں یہ آرکائیو ماحول کے امتحان میں پرکھا جاتا ہے اور صرف بہترین ہدایات ہی آگے بڑھ پاتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ارتقاء لامتناہی امکانات کے منظرنامے میں ایک رہنمائی شدہ بتدریج سفر ہے جس میں ڈی این اے اس سفر کے تاریخی ریکارڈ اور ہدایتی کتابچے دونوں کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک ناقابل یقین حد تک خوبصورت نظام ہے۔ اور یہ ہمیں اس بات کی بھی یاد دلاتا ہے کہ ہر جاندار جو آج زندہ ہے وہ اربوں سال کے کامیاب تجربات کا نتیجہ ہے۔ اس کے ڈی این اے میں بقا کی ایک لامتناہی کہانی لکھی ہوئی ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم ابتدا، ارتقائی نظریات میں وقفے، جانداروں کی درجہ بندی اور کتاب کے حتمی نتیجے پر بات کریں گے۔ خاص طور پر ہم ایوالویبلٹی یعنی ارتقاء پذیری کی صلاحیت اور حیاتیاتی تاریخ کے بڑے ترقیاتی واقعات کا جائزہ لیں گے، یعنی یہ دیکھیں گے کہ ارتقاء خود کیسے ارتقاء پذیر ہوا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ گفتگو ہوگی کیونکہ یہ اس بنیادی مشینری پر روشنی ڈالے گی جس نے زندگی کی تمام پیچیدگی کو ممکن بنایا۔ آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، یہ مواد ڈی این اے کو ایک ڈیجیٹل محافظ خانے کے طور پر پیش کرتا ہے جس سے بقا کی ٹھوس حقیقت نے لاکھوں سالوں میں ترتیب دیا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہمارا جینیاتی کوڈ کامیاب بقا کی حکمت عملیوں کی ایک تاریخی کتاب ہے تو ناکام تجربات اور بند گلیوں کی کتنی انکہی کہانیاں اس کے صفحات سے ہمیشہ کے لیے۔ اس سیریز کی آخری قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم کتاب کے اختتامی ابواب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج ہم ان بڑے سوالات سے نمٹیں گے جن کا کتاب آخر میں جواب دیتی ہے۔ زندگی شروع کیسے ہوئی؟ یہ اتنی پیچیدہ کیسے ہو گئی؟ اور اس سب کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر شروع کرتے ہیں سب سے بڑے سوال سے، آخر زندگی کی شروعات ہوئی کیسے؟ تو یہ وہ سوال ہے جہاں اکثر لوگ سائنس سے مافوق الفطری وضاحتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن کتاب اسے بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ احتمال یعنی پروبیبلٹی کا ایک مسئلہ ہے۔ یہی باب 6 آغاز اور معجزات کا مرکزی خیال ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس احتمال کے مسئلے کو ذرا کھولتے ہیں۔ کتاب مانتی ہے کہ زندگی کا آغاز ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ تھا، مطلب اس کے ہونے کے امکانات اتنے کم ہیں کہ یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ اور یہ سب اربوں سالوں سے موجود ہیں۔ جب آپ اس پیمانے پر دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس کوشش کرنے کے لیے خربوں موقع ہوتے ہیں۔ یہ تو لاٹری والی بات ہو گئی۔ مطلب میرے لیے لاٹری جیتنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن اگر لاکھوں لوگ ٹکٹ خریدیں تو کسی نہ کسی کا جیتنا تو یقینی ہے۔ تو کائنات اتنے زیادہ لاٹری ٹکٹ خرید رہی تھی کہ آخرکار زندگی کا جیک پاٹ لگی گیا۔ یہی کتاب کا بنیادی نقطہ ہے، اور پھر وہ اسے اینتھروپک ریزننگ سے جوڑتی ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ فلسفیانہ نقطہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر یہ سوال پوچھ رہے ہیں، خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ناممکن نظر آنے والا واقعہ کم از کم ایک بار تو ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو ہم یہاں ہوتے ہی نہیں اس پر بات کرنے کے لیے۔ اچھا، یعنی ہمارا وجود ہی اس بات کی گواہی ہے کہ شرطیں جیتی جا چکی ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف احتمال کا کھیل ہے یا کتاب کوئی ٹھوس میکانزم بھی تجویز کرتی ہے؟
مجھے یاد ہے اس میں ایک متبادل نظریہ بھی تھا۔ ہاں، اور یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ کتاب اے جی کرن اسمتھ کے نظریے کا ذکر کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید زندگی کی پہلی نقل بنانے والی چیزیں نامیاتی، مطلب کاربن بیسڈ نہیں تھیں، بلکہ غیر نامیاتی کل میں ان آرگینک کرسٹلز تھیں، جیسے مٹی میں پائی جاتی ہیں۔ ان کلموں کی ساخت میں خامیاں آ سکتی ہیں، اور جب یہ کلمیں بڑھتی ہیں تو وہ ان خامیوں کو بھی نقل کرتی ہیں۔ ایک منٹ، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کی ابتدا مٹی یا چکنی مٹی سے ہو سکتی ہے؟ یہ تو سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ خیال واقعی غیر روایتی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک سادہ قدرتی عمل فراہم کرتا ہے جس سے کیومولیٹو سلیکشن شروع ہو سکتا ہے۔ ان خامیوں کی نقل یوں سمجھیں وراثت کی ایک ابتدائی شکل تھی۔ جو کلمیں اپنی ساخت کو زیادہ مؤثر طریقے سے نقل کرتی تھیں وہ غالب آ گئیں۔ بعد میں شاید ان غیر نامیاتی ڈھانچوں نے نامیاتی مولیکیولز کو منظم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کا کام کیا ہو، اور پھر نامیاتی نظام نے خود ہی سب کچھ سنبھال لیا۔ تو اس باب سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کی ابتدا کے لیے کسی معجزے کی ضرورت نہیں، بلکہ کائنات کے وسیع پیمانے اور طبیعت کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے اس کی وضاحت ممکن ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو زندگی کو ایک آغاز مل گیا، ایک سادہ سی نقل بنانے والی چیز وجود میں آ گئی۔ لیکن یہ آج کے پیچیدہ جانداروں سے تو بہت دور ہے۔ ارتقاء صرف چیزوں کو چھانٹنے کا عمل تو نہیں ہے، یہ نئی چیزیں تعمیر کیسے کرتا ہے؟ یہ ہمیں باب 7 تعمیری ارتقاء کی طرف لاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ قدرتی چناؤ صرف ایک تباہ کن قوت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تعمیری قوت بھی ہے۔ اس کی ایک مثال جین ڈپلیکیشن ہے۔ کبھی کبھی ڈی این اے کی نقل بناتے وقت ایک پورا جین 2 بار کاپی ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ایک کاپی تو اپنا پرانا کام کرتی رہتی ہے، جبکہ دوسری کاپی آزاد ہے کہ وہ ارتقاء کے دوران کوئی نیا کام سیکھ لے۔ یہ گویا ایک فالتو پرزہ ملنے جیسا ہے جسے آپ کسی نئی چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور کتاب میں آرمز ریسز یعنی شکاری اور شکار کے درمیان نہ ختم ہونے والی دوڑ کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، مجھے یہ مثال بہت پسند ہے۔ یہ پیچیدگی پیدا کرنے کا ایک بہترین انجن ہے۔ جیسے جیسے چیتا تیز بھاگنے کے لیے ارتقاء کرتا ہے، ہرن کو بھی زندہ رہنے کے لیے مزید تیز بھاگنا پڑتا ہے، پھر چیتے کو اور بھی زیادہ پھرتیلا ہونا پڑتا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے جو دونوں طرف جدت اور پیچیدگی کو بڑھاتی ہے۔ اس میں ایک اور دلچسپ نقطہ جینز کے باہمی تعاون کا ہے۔ ہم اکثر خود غرض جین کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ جینز ٹیموں میں کام کرتے ہیں۔ جی بالکل، ایک جین کا ماحول صرف بیرونی دنیا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے آس پاس موجود دوسرے ہزاروں جینز بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ جینز کامیاب ہوتے ہیں جو دوسرے جینز کے ساتھ مل کر مؤثر طریقے سے کام کر سکیں۔ یہ تعاونی ہے جو آنکھ جیسے پیچیدہ اعضاء کی تعمیر کا باعث بنتا ہے۔ تو قدرتی چناؤ صرف ایک جج نہیں جو کہے تم زندہ رہو تم مر جاؤ۔ یہ ایک کوچ کی طرح ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ جینز کی بہتر سے بہتر ٹیمیں بناتا ہے۔ لیکن یہ تعمیر ہمیشہ ایک ہی رفتار سے نہیں ہوتی۔ فاسل ریکارڈ کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ کبھی کبھی ارتقاء نے ایک دم سے رفتار پکڑ لی، جیسے کیمبرین دھماکہ۔ کتاب ان دھماکوں کی کیا وضاحت کرتی ہے؟ کتاب اس کے لیے پازیٹیو فیڈ بیک کا تصور استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جہاں ایک تبدیلی خود کو مزید تقویت دیتی ہے۔ اس کی بہترین مثال جنسی چناؤ ہے، جیسے مور کی دم۔ فرض کریں کہ شروع میں مادہ مور کو تھوڑی سی لمبی دم والے نر زیادہ پسند تھے، تو ان کے بچے بھی لمبی دم والے ہوئے اور ان میں بھی لمبی دم کو پسند کرنے کا رجحان تھا۔ اگلی نسل میں یہ چکر اور تیز ہو گیا، یہاں تک کہ نر کی دم ناقابل یقین حد تک لمبی ہو گئی۔ تو یہ ایک خود کو تقویت دینے والا چکر ہے، ایک سیلف ری انفورسنگ اسپائرل۔ یہ تو فیشن کے رجحانات کی طرح ہے، جہاں ایک چیز مشہور ہوتی ہے صرف اس لیے کہ وہ مشہور ہے، اور پھر وہ مزید مشہور ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی مثال ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ ایسا ہی کچھ بڑے ارتقائی دھماکوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ جب کوئی نئی چیز جیسے آنکھ ارتقاء کرتی ہے تو وہ شکاری اور شکار کے درمیان آرمز ریس کو ایک نئی سطح پر لے جاتی ہے، جس سے ارتقاء کی رفتار اچانک بہت تیز ہو جاتی ہے۔ یہیں پر پنکچویٹڈ ایکویلیبریم کا مشہور نظریہ بھی آتا ہے۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ انواع لاکھوں سال تک مستحکم رہتی ہیں اور پھر اچانک تیزی سے بدل جاتی ہیں۔ کتاب اس پر کیا کہتی ہے؟ کیا یہ ڈارونزم کے خلاف ہے؟
نہیں، کتاب کا موقف بہت واضح ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ نظریہ ڈارونزم کے خلاف نہیں بلکہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ جب ہم تیز تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو جیولوجیکل ٹائم اسکیل پر تیز کا مطلب 50,000 سال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انسانی نقطہ نظر سے تو بہت لمبا عرصہ ہے، لیکن لاکھوں سال کے استحکام کے مقابلے میں ایک جھٹکا لگتا ہے۔ یہ اب بھی بتدریج تبدیلی ہی ہے۔ تو پھر فوسل ریکارڈ میں اتنے بڑے خلا یعنی گیپس کیوں نظر آتے ہیں؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ ایک نو اچانک غائب ہو کر دوسری آ گئی؟ کتاب کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ ہجرت، مائیگریشن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک نئی نو کسی دوسرے جغرافیائی علاقے میں بتدریج ارتقاء پذیر ہوئی ہو جہاں ہمیں اس کے فوسلز نہیں ملے، اور پھر وہ اچانک ہمارے علاقے میں ہجرت کر کے آ گئی، جس سے فوسل ریکارڈ میں ایک چھلانگ کا تاثر ملتا ہے۔ اچھا، تو ارتقاء کے پاس مختلف گیئر ہیں، کبھی یہ سست روی سے چلتا ہے اور کبھی تیز ہو جاتا ہے۔ بالکل، لیکن انجن ہمیشہ وہی رہتا ہے، بتدریج تبدیلی۔ یہ تمام انواع جو مختلف رفتار سے ارتقاء کر رہی ہیں، ان سب کو ہم منظم کیسے کرتے ہیں؟ کتاب حیات کے واحد سچے شجرے کی بات کرتی ہے۔ یہ دعویٰ بہت بڑا لگتا ہے۔ ہاں، اور یہ کتاب کے مرکزی دلائل میں سے ایک ہے۔ باب 10 درجہ بندی یعنی ٹیکسونومی کے بارے میں ہے۔ ہم جانداروں کو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، ممالیہ، پرندے، حشرات وغیرہ۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ تقسیم کسی لائبریرین کی طرح ہماری اپنی سہولت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقی ارتقائی تاریخ کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ایک نیسٹڈ ہائرارکی کی شکل میں ہے۔ نیسٹڈ ہائرارکی، یہ روسی گڑیوں کی طرح ہے، ایک گروہ دوسرے کے اندر اور وہ پھر کسی اور بڑے گروہ کے اندر، اور یہ سلسلہ ایک مشترکہ جد تک جاتا ہے۔ واہ، یہ بالکل بہترین مثال ہے۔ تمام ممالیہ جانوروں میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس لیے وہ ورٹیبریٹس کے بڑے گروہ میں آتے ہیں۔ تمام ورٹیبریٹس کثیر خلوی جانداروں کے گروہ میں آتے ہیں۔ آپ کو کبھی کوئی ایسا جاندار نہیں ملے گا جس کی آدھی خصوصیات ممالیہ کی ہوں اور آدھی حشرات کی۔ اور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مشترکہ جد یعنی کامن ڈسینٹ کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ اگر تمام انواع الگ الگ تخلیق کی گئی ہوتی تو ایسی کامل درجہ بندی کی کوئی وجہ نہ ہوتی، ہمیں خصوصیات کا ایک بے ترتیب امتزاج ملتا۔ لیکن ایک شاخ در شاخ ارتقائی درخت قدرتی طور پر ایسی ہائرارکی پیدا کرتا ہے۔ اور آج جدید جینیات اس کی تصدیق کرتی ہے۔ ہم ڈی این اے کا موازنہ کر کے بالکل وہی خاندانی شجرہ بنا سکتے ہیں۔ یہ سوچنا ہی حیران کن ہے کہ ہم، ایک پودا اور ایک بیکٹیریا، سب ایک ہی خاندانی درخت کی شاخیں ہیں۔ جی، تو اس طاقتور نظریے کو قائم کرنے کے بعد کتاب آخر میں متبادل نظریات پر بھی بات کرتی ہے، جیسے لمارکزم۔ جی، باب 11 میں وہ ان ناکام حریفوں کا جائزہ لیتی ہے۔ لیمارکزم کا خیال تھا کہ جاندار اپنی زندگی میں جو خصوصیات حاصل کرتے ہیں وہ اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ جیسے اگر ایک لوہار ساری زندگی محنت کر کے اپنے بازو مضبوط بنا لے تو اس کے بچے بھی مضبوط بازوؤں کے ساتھ پیدا ہوں گے۔ یہ سننے میں تو کافی منطقی لگتا ہے، لیکن کتاب اسے کیوں مسترد کرتی ہے؟ کتاب اسے ایک شاندار مثال سے واضح کرتی ہے۔ بلو پرنٹ بمقابلہ ریسیپی۔ ڈی این اے جسم کا نقشہ یعنی بلو پرنٹ نہیں ہے جسے آپ تبدیل کر سکیں۔ یہ جسم بنانے کی ترکیب یعنی ریسیپی ہے۔ آپ ایک کیک کو پکانے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا کاٹ دیں تو اس سے ترکیب نہیں بدل جائے گی۔ اگلا کیک اسی ترکیب سے بنے گا اور وہ مکمل ہی ہوگا۔ واو، یہ مثال تو کمال کی ہے۔ اس نے تو لیمارکزم کا پورا مسئلہ ایک جملے میں واضح کر دیا ہے نا؟ بالکل۔ اسی طرح لوہار کے بازوؤں کا استعمال اس کے ڈی این اے کی ترکیب کو نہیں بدلتا۔ اور نیوٹرلزم جیسے دوسرے نظریات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتاب اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بہت سی جینیاتی تبدیلیاں بے رتیب اور غیر موافق ہوتی ہیں، مطلب ان کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ نظریہ زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت یعنی موافق پیچیدگی، اڈیپٹیو کمپلیکسٹی کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ آنکھ جیسی پیچیدہ چیز کیسے وجود میں آئی۔ اس کے لیے آپ کو قدرتی چناؤ کی ضرورت ہے۔ کتاب کا ضمیمہ یعنی اپینڈکس ایک بہت ہی گہرے خیال پر ختم ہوتا ہے۔ ارتقاء پذیری کی صلاحیت کا ارتقاء۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ارتقاء خود ارتقاء کرنا سیکھ رہا ہے؟ یہ واقعی ایک ذہن گھما دینے والا تصور ہے۔ کمپیوٹر سیمولیشن سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ جینیاتی نظام دوسروں کے مقابلے میں ارتقاء کے لیے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔
मतलब उनमें ऐसी तब्दीलियां आने का इम्कान ज़्यादा होता है जो मुफीद साबित हो सकें। ये कोई शोरी अमल नहीं है, लेकिन कुदरती चुनाव खुद ऐसे जीनियाती निज़ामों को तरजीह दे सकता है जो मुस्तकबिल की तब्दीलियों के लिए ज़्यादा लचकदार हों। गोया इर्तिका का अमल खुद वक्त के साथ साथ मजीद मुअस्सिर होता गया है। मुमकिन है। तो हमने जिंदगी की इब्तिदा, पेचीदगी की तामीर, इर्तिका की रफ्तार, हयात के शजरे और नाकाम मुतबादिल नज़रियात सबका इहाता कर लिया। इस सब के बाद किताब का ख़त्मी बड़ा नतीजा क्या है? इस नाबीना घड़ी साज के बारे में आखिरी बात क्या है? किताब का मरकज़ी ख्याल ये है कि ज़िंदगी की तमाम तर हैरत अंगीज़ पेचीदगी, उसका बज़ाहिर डिज़ाइन, ये सब किसी ज़हीर खालिक का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सादा, ताकतवर और मुकम्मल तौर पर गैर हिदायत याफ्ता अमल का नतीजा है। क्यूमुलेटिव सिलेक्शन, छोटे बतदरीजी कदम जो अरबों सालों पर मुहित हैं, ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो इंसानी जहन के लिए मौजज़ा लगती हैं। तो ये नज़रिया ज़िंदगी के अजूबे को ख़त्म नहीं करता, बल्कि उसकी वजाहत करता है। ये एक माफूकुल फितरत घड़ी साज की जगह एक नाबीना लेकिन नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर कुदरती अमल को पेश करता है। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि कायनात में सादगी से पेचीदगी पैदा करने के लिए कवानीन फितरत ही काफ़ी हैं और इसके लिए किसी पेशगी मंसूबे और मकसद की ज़रूरत नहीं। इस तफसीली जायजे के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस पूरी सीरीज़ के मुकम्मल नोट्स, टाइम कोड्स और हवाला जात इस गुफ्तगू की तफसील में फराहम किए गए हैं। और अगर कोई सुनने वाला इस पर मज़ीद गौर करना चाहे तो किताब में इर्तिका पजीरी का इर्तिका का जो तस्वर पेश किया गया है वो सोचने के लिए एक नया ज़ाविया फराहम करता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि इर्तिका का अमल खुद वक्त के साथ साथ मज़ीद बेहतर और मौसर होता गया हो? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी तहकीक का एक फ़ाल शोबा है। और जो लोग मज़ीद गहराई में जाना चाहते हैं उनके लिए किताब की मुकम्मल फहरिस्त हवाला जात और इशारिया भी